أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ليس على الضعفاء نہیں ہے کمزور لوگوں پر ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ينفقون وہ جو خرچ کریں حرج کوئی گناہ اذا نصحوا للہ ورسولہ جب کہ وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ما علی المحسنین من سبیل نہیں نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ ہے الزام کا واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہیں بخشنے والے رحم کرنے والے ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پہ الزام ہے اذا ما اتوک جب کہ وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں قلت تو آپ نے کہا لا اجدو میں نہیں پاتا ما احملکم علی سواری کہ میں تمہیں اس پہ سوار کروں تولو تو وہ آپ سے پھرے وَأَعْيُنُهُمْ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع بہا رہی تھی آنسوں حزنا غم کے مارے اللہ یجدو یہ کہ وہ نہیں پا رہے ما ينفقون جو وہ خرچ کر سکے انما السبیل بے شک الزام کی راہ ہے علی الذین ان لوگوں پر یستاذنونک جو آپ سے اجازت مانگ رہے تھے وہم اغنیاء جبکہ وہ مالدار تھے رضو انہوں نے پسند کر لیا بأن یکونوا مع الخوالف کہ یہ کہ ہو جائیں وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے تو گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا منافقین کا بیان تھا جو بغیر کسی عذر کے بہانے تراش کر جہاد سے جان چھڑانے کی کوششیں کر رہے تھے اور اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حقیقتاً معذور تھے اور عذر کی وجہ سے وہ لوگ جہاد میں نہ جا سکے اس لیے فرمایا لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر جو چل ہی نہیں سکتے بیمار ضعیف العمر بچے عورتیں یہ سب ضعفاء ہیں ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون ما ينفقون جو نہ پائیں جو وہ خرچ کر سکے
حرج کوئی گناہ، یعنی جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ اس سفر کے لیے تیاری نہیں کر سکتے، مثلا جہاد کے لیے تلوار کی ضرورت ہے اور ان کے گھر میں تلوار نہیں ہے، اور اب پیسے بھی نہیں کہ وہ تلوار خرید سکیں، اور کسی اور کی طرف سے بھی ان کے لیے تلوار کا انتظام نہیں ہو سکا، اور اسی طرح اس سفر کی دیگر ضروریات ہیں، لیکن وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ لا یجدون ما ينفقون، وہ نہیں پاتے تھے اپنے پاس کوئی پیسہ اس کا خرچ، ما ينفقون جو وہ اس راستے میں خرچ کر سکیں، استعمال کر سکیں، لہٰذا ایسے لوگوں پہ کوئی حرج گناہ نہیں۔ اذا نصحوا، اس لیے کہ جب کہ یہ مخلص تھے، خیر خواہ تھے، للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں، ان کے دلوں میں پوری چاہت تھی کہ ان کو اس جہاد میں شرکت کا موقع ملے، اس کے باوجود وہ اس سفر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے کہ اس کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ان لوگوں پر محسنین جو خلوص سے نیکی کرنے والے تھے، من سبیل کوئی الزام کا راستہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی ہے بخشنے والے مہربان۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہیں ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، اذا ما اتوک جب وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم کہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی ان کو سواری دیں۔ یہ بیان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کیا، تفسیروں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور ان سے بہت ساری احادیث مبارکہ روایت ہیں، اور اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو اشعر سے ان کا تعلق تھا، اس لیے اشعری کہلاتے تھے۔ ان کے ساتھ اور 5 آدمی تھے، یہ حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اپنے حالات ایسے نہیں کہ ہم اس سفر کی تیاری کر سکیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، صرف اتنا کر دیں ہمارے لیے کہ سواری کا انتظام کر دیں، اور زیادہ بھی نہیں ہمیں چاہیے، ہم 6 آدمی ہیں تو 3 سواریاں ہمیں مل جائیں، ہم 2 کر کے ان پہ سواری کر لیں گے، اور اگر اتنا بھی نہیں تو 2 ہی صرف ہمیں مل جائیں سواریاں، ہم 6 آدمی ہیں، 2 سواریاں مل جائیں تو ہم 3 ایک دفعہ اس پہ بیٹھ جائیں، یا 2 کر کے ہم بیٹھ جائیں کہ 2 سوار ہوں گے اور 4 جو وہ پیدل چلیں گے، پھر باری باری 2 کر کے ہم اونٹ پہ سوار ہوتے رہیں گے اور باقی 7 پیدل چلتے رہیں گے۔ 2 سواریاں بھی ہمیں مل جائیں تو ہم 6 لوگوں کے لیے وہ کافی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو 1 سواری بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے کہاں سے انتظام کروں؟ تو بہت کوشش کی لیکن ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، قلت، آپ نے کہا، لا اجد ما احملکم علی، کہ بھائی نہیں میں پاتا، میرے پاس کوئی صورت نہیں، ما احملکم علی، کہ میں تمہیں سواری دوں اور اس پہ سوار کر سکوں، میرے پاس کوئی سواری کی گنجائش نہیں۔ تولو، یہ لوگ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گئے پھرے آپ سے، وَأَعْجُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس حال میں آپ کے پاس اٹھ کے گئے کہ ان لوگوں کی آنکھیں تفیض من الدمع، ان سے آنسو چھم چھم کر کے بہہ رہے تھے، حزناً، اس غم اور پریشانی میں، اس دکھ میں، اللہ یجدوا ما ينفقون، یہ کہ یہ آج نہیں پا رہے